ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد ایک صلوات تلاوت فرماؤ محمد واجباً ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی ہر بندہ تلاوت اللہم صلی اللہ علیہ دعا ہے کہ ذکر دا پہلا ذاکر اللہ تعالیٰ ٹھڑایا قبول فرمائے ہر قدم عبادت شمار فرمائے حقیر دی نوکری اور پہلے بعد تمام دا سجدہ ذکر جناب سیدہ قبول اور منظور فرمائے کسی مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور صدات غیر صدات بچو کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن وراد روزے دا زوار نہ ہو جائے اجازت ہے بات شروع کی تھی اجازت تیمور تھوڑا سہارا دینا آواز تھوڑے سامنے دینا ماہ ذی الحج بڑی آب و تاب نال ہر صاحب ایمان دے دل دے دروازے تے دستک دے کے رواں دواں ہے اس مہینے دیاں دو خصوصیات نے جنہ دی وجہ تو یہ مہینہ ہمیشہ اسلام میں یاد رہے گا پہلی وجہ ہے 18 ذی الحج یوم غدیر غدیر دا مقام 1.25 لاکھ دا مجمع پلانیہ دا منبر رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں زہرا کے شوہر کا ہاتھ بس میں نہیں جانتا تسی کتنا بولو کہ بس رسول دے نال نال کچھ بندے جی گئے کچھ بندے مر گئے دین بھی مکمل ہو گیا تو یعنی صاحبان گرامی قدر میں آسان کر کے انجا کہاں کہ غدیر بھی ایک عید ہے غدیر بھی جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید الفطر آتی ہے قربانی مکمل ہوتی ہے تو عید القربان آتی ہے اور جب دین مکمل ہوتا ہے سبحان اللہ زبانے چ بولو نا میرے سارے جدن دین مکمل ہو جائے تو پھر عید غدیر آ جاتی ہے اور غدیر منان واسطے بڑا بڑا حوصلہ چاہیے غدیر ہر بندے دا کم ہی نہیں ہے غدیر منانا اس بندے کا کام ہے ماں بھی نیک ہو اور باپ بھی ایک ہو تو دوسری جڑی یاد ہے وہ جناب آج 9 ذی الحج ہے تو انصاریان خبر ہے کہ دوسری یاد بھی رہتی دنیا تک ہمیشہ رہے گی وہ یاد ہے ایک قربانی دی قربانی ایک نبی دے پتر دی علیہ السلام دی صاحبان درود دی اللہ جتنے بھی عہدے بنائے یعنی اللہ نبی بنائے رسول بنائے پیغمبر بنائے کتب بنائے غوث بنائے سچے بنائے شہید بنائے انہیں سب تو وڈا عہدہ کیڑا ہے سب تو وڈا عہدہ ہے ولی کیونکہ اللہ جب تسی پریشان تو نہیں بیٹھے کیونکہ اللہ جب نبی بنائے تو اللہ آکھیا تسا نبی ہو میں نہیں رسول بنائے تو آکھیا تسی رسول ہو میں نہیں لیکن جب ولی بنائے تو اللہ آکھیا انما ولیکم اللہ پہلا ولی میں آپ ہاں تھوڑا زحمت کرو میری بات سمجھ آئے تو پہلا ولی وہ ہے دوسرا پھر رسول ہے ٹھیک اسی طرح عہدیاں وچ خدا جڑے اضافی میڈل دیتے ہوئے اپنے برگزیدہ بندیاں دے گھران جڑیاں اللہ اضافی عزتاں بخشی ہوئی ہیں انہیں وڈی ترین عزت ہے صاحب درود ہونا تو اللہ جس پہ درود پڑے وہ دو گھر نے ابراہیم آل ابراہیم اور مصطفیٰ آل بولو تو صحیح میرے صاحبہ ابراہیم آل ابراہیم اور مصطفیٰ آل مصطفیٰ کے جنہ تے اللہ درود پڑھ دے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی. تو یہ دو گھر نے درود والے. تو کیوں درود ہے کہ دونوں گھر قربانی والے گھر ہیں. سیانے بندے آج میں گل کر رہے ہیں, بچیاں نال تے گل نہیں کر رہے ہیں. دونوں گھر قربانی والے گھر نے. دونوں گھراں دی تاریخ بھی 10 ہے. وہ بھی 10 ذی الحج ہے, یہ 10 محرم ہے. وہ سال دا آخری مہینہ ہے, سال دا پہلا مہینہ. وہ بھی نبی دا پتر ہے, ابھی نبی دا پتر ہے. اتھے بھی ایک ماں ہے, اتھے بھی ایک ماں ہے, اتھے بھی ایک جانور ہے, اتھے بھی ایک جانور ہے. اتھے بھی پیاس ہے, اتھے بھی پیاس ہے. وہ بھی صحرا ہے, یہ بھی صحرا ہے. وہ بھی علیہ السلام, یہ بھی علیہ السلام. آخر کتنی دیر تک علی والے خاموش بیٹھن گے. وہ صبر دی ابتدا ہے, صبر دی انتہا. میں کلمے دی قسم ہے, انہاں خواب نبھایا, انہاں وعدہ نبھایا. تو مینا والیاں نے خواب نبھایا, کربلا والیاں نے وعدہ نبھایا. انہاں وعدہ کیتا, انہاں وعدہ پورا کیتا. اتھوں صبر شروع ہویا, اتھے صبر انتہا تے پہنچیا. اتھے عشق شروع ہویا, اتھے عشق انتہا تے پہنچیا. صاحبان گرامی قدر, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب وچ اشارہ دیتا کہ پتر ذبح ہو رہا. ان جڑا مولوی نہ اپنے جا سمجھدا ہے, وہ کل جا کے بلکہ آج ہی جا کے آکے قربانی کل پتر تیری کرنی ہے, دمبے دی یا بکرے دی نہیں کرنی. تے پتر سویرے انشاءاللہ گھر نہیں ملے گا, کیونکہ یہ تھوڑے ساڑھے گھر دا پتر ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم نو خواب دیتا, تے خواب حضرت ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو سنایا. تے اسماعیل آکھیا آپ ایسے کریں جیسے اس کا حکم ہے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اسماعیل دی گل کرنا اس گل دا ثبوت ہے لال خان جی, مولوی دا گھر ہو رہا ہے, انہاں دا گھر ہو رہا ہے. تیمور زندگی ہو, انہاں دا گھر ہو رہا ہے, زمانے اللہ دا گھر ہو رہا ہے. اس مقام تے علماء بہت کچھ لکھے ایسا, لیکن جڑی گل میں بہت پسند آئی ہے وہ زیدی صاحب اپنی کتاب وچ لکھی ہے. خطیب آل محمد کی بلا اظہر حسن زیدی صاحب نے فرمایا کہ اسماعیل نے کہا کہ آپ ایسے کریں جیسے وہ چاہتا ہے, آپ مجھے کس میں سے پائیں گے؟ پچھلے بولو جی, کس میں سے؟ صابرین میں سے. قلم نور نال سید دا جملہ دامن عرش تے لکھو تے جملے دا حق نہیں ادا ہوندا. زری صاحب فرمایا پتہ چلا کوئی تو صابرین تھے کہ چھری کے نیچے جو اسماعیل کو نظر آ رہے تھے. کوئی تو صابرین, کوئی تو صبر کرن والے ایسے ہن جڑے اسماعیل نو چھری تلے نظر آ رہے ہیں, اور اسماعیل انہاں وچ شامل ہونا چاہ رہے آئی, اور وہ اسماعیل سے پہلے کے تھے. ہائے 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 ہائے, ذرا زحمت کرو میرے صاحبان. یعنی وہ صابرین اسماعیل تو پہلے دے ہن, ظاہر پہلے دے ہن تے اللہ اسماعیل آدھا پہ اب شامل ہو جانا. تسی چھری چلاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتر بھی لیا, اور کے شے لئی؟ سبحان اللہ, رسی لئی اور پٹی لئی. یہ تمام چیزیں لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نال لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام منا جاؤ نا. تے اگر تھوڑا منہ ہوئے انجے تھلے شیطانہ والے پاسے, تے بالکل پیچھے کر کے پہاڑ دے بالکل درے نال ایک اچھا جا بنایا ہوئے ہونا, انہوں چھوٹا موٹا مینار ہی آکھ لو. بھائی اے وہ جگہ ہے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر دے گلے تے چھری رکھی آئی. 70 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری چلائی ہے. 70 دفعہ, اور 70 دفعہ ہی چھری نہیں چلی. بیدارو وہ تو بڑی بڑی گل کرن لگے ہیں. 70 دفعہ ہی چھری نے کم نہیں کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پٹی کھولی, کولوں پتھر چایا, چھری دا منہ پتھر تے ماریا تے پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم بڑی حیرت نال بزرگوں چھری دیاں دھاراں نہ کیا, بھئی بچے دا گلا نرم ہے, پتھر سخت ہے, تو پتھر تے چل رہی ہیں, بچے دے گلے تے کیوں نہیں چل رہی؟ خدا قوت گویائی عطا کیتی تے لوہے دیاں دھاراں چو جواب آیا, میری مجبوری ہے, میں خلیل دی مننا یا جلیل دی مننا. تو آدھا ہے چل, وہ آدھا ہے نہ چل. مالک کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بن پٹی. پٹی بدھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور دمبا ذبح ہو گیا, حتیٰ کہ چھری تلے دمبا نہیں.
چھری تلے پتر ہے، خون دی حرارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چھٹیاں تو محسوس ہو رہی ہے، مگر خلیل دا ہاتھ نہیں کام رہا۔ ایثار، قربانی، مالک تے اس قربانی دے بارے بھی آکھیا نہ خون میرے تائیں آندا ہے نہ گوشت، تیرا تقوی آندا ہے۔ تو کتنی عقیدت نال میری بارگاہ وچ قربانی دے رہے ہیں، وہ عقیدت پہنچ دی ہے، کتنی لو لائی ہوئی ہے وہ لو پہنچ دی ہے، کتنا میرے نال تعلق رکھے ہویا ہے وہ تعلق پہنچے گا، میری ذات تک کتنا احساس کیتا ہویا ہے وہ احساس پہنچے گا اس قربانی دے ذریعے جڑی لئی اساں بازار چوں ہے۔ میرا توارے آگے سوال ہے، مجلس میں چنگی پڑھا تھا تسی داد لال خان اور رمدے ہو کہ تیری کیا بات ہے؟ یہ تو زیادتی ہے۔ ذبح کون ہویا، دمبا یا اسماعیل؟ بولو جوان بولو، تے ذبیح اللہ کنوں ہونا چاہیے ہے؟ تسی اسماعیل نو کیوں آدھے ہو؟ میں علماء تو سوال کیتا تے انہاں کیا 9 منٹ چھری تلے لیٹے ہیں تو اس لیٹ کے پیو دی گل بچائیے، اس وجہ تو وہ ذبیح اللہ ہمیں اسماعیل کو کہنا پڑے گا۔ رکھو مولوی صاحب سر تے قرآن تے گل دا نتارہ تے کرو، جڑا 9 منٹ چھری تلے لیٹے تے پیو دی گل بچاوے انہوں ذبیح اللہ من لیں دے ہو، جڑا 9 گھنٹے محمد دے بستر تے لیٹ کے رسول بچاوے انہوں ولی اللہ کیوں نہ کیوں شاہ جی نہیں شیر سننا سے علی ولی اللہ کے بارے کہ کتابوں سے شان علی ڈھونڈ رہے ہو، کتابوں سے شان علی ڈھونڈ رہے ہو، اور کیا گھر میں تمہارے قرآن نہیں ہے؟ مولا سے پوچھتے ہو مرتبہ علی کا، مولوی مولانا سے پوچھتے ہو مرتبہ علی کا، کیا نبی کے فرمان پر ایمان نہیں ہے؟ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں نہیں مان رہے؟ ایک گل ہے جناب 4000 سال پرانی، اور اتھے آیا ہی دمبا کرے کوئی مولوی اعتراض بھئی یہ دمبا وہی تا نہیں نا جڑا مولوی بچہ پکڑے ہویا ہے، یہ بچہ تے نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ یہ اس دمبے دی شبیہ ہے، حتیٰ کہ ساڑی ایمانداری دیکھو اساں تے گھوڑے تو گھوڑا ہی رکھے ہیں، اساں رہوار دا رہوار ہی رکھے ہیں۔ چلو شریعت اجازت دیتی ہو، یہ قربانی تو زیادہ کر رہے ہو تو سنت ہے، اتنے تک حکم ہے کہ بھائی جو اتار سکیں قرض تے قرض لے کے بھی کر، مگر اگر اتار سکیں، لیکن اگر حج تے ہو تو ہر فرد تے واجب ہے، پھر واجب بدل جائے گا، پھر حصے والا کم پتی والا کم نہیں رہے گا، تو مکمل ہی دینا پڑے گا۔ ہوں اتنے دا معاملہ یہ ہے بھئی جڑی چیز سنت ہے اس واسطے تو بہت اہتمام ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی جڑی سال بعد آنی ہے وہ سنت ہے، جے تو گھر رہے ہیں، جے فرد ہے تو کر لے، اتنے تک چلو حکم ہے بھئی جے قرض اتار کے دے سکتا ہے تو پھر قرض لے کے کر لے، لیکن زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینا پریشان ہو گئے ہو میرے صاحبان، یعنی سنت پیچھے دوڑن والے واجب نو نہ چھوڑ، جڑی تیرے سال دے پھیر تے زکوٰۃ بن دی ہے وہ پہنچا، یہ زکوٰۃ اللہ نال تجارت ہے، مسکینہ نال نہیں، خدا رزق دے اضافے دی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو انجنہ نو بھی سنت پیچھے واجب پہ ختم ہوندہ ہوگے۔ صاحبان گرامی قدر کس گلی وچوں میں اس دمبے دی شبیہ نکلے گی، قرآن آدھے دی رسی بھی نہ چھک، انہوں ہوئے اوف نہ کر، کیوں؟ انہوں دو پہاڑیاں دے بارے قرآن آدھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بھئی اللہ دے انہاں پہاڑیاں نال کے کام ہے؟
مالک ادھر رہتی دنیا تک میں یاد رکھواؤں گا کہ یہاں ایک ماں کی ممتا دوڑی تھی، ماں نہیں ممتا۔ 7 دفعہ بی بی دوڑن ادھر 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 ادھر، پھر ادھر جو کر دے تسی صفا مرواتے، الحمدللہ میں تو کر رہا ہوں، مولا تو ان بھی لے جائے۔ اور ویسے منع ہے شریعت بھی مستور نہ دوڑے، اتھے اللہ دے دوڑ۔ اللہ ٹانکے اللہ لباس بھی اتروا چھوڑے، اللہ کے چٹے کپڑے پا کے آ، تاکہ جڑے تو اتھے ملک چودھری خان تے شاہ تے راٹھ بنے ہوئے نا، اتھے ہکے لگے بندہ میرا بس۔ اتھے جے تم مناج بیٹھا ہوئے نا تے بندے لگو بندے، کوئی تفریق نہ ہوئے۔ اور بادشاہ صادق بادشاہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے جدو بندہ مومن مناج بیٹھا ہوندہ ہے، اترائے دن دا جڑا پیریڈ کر دیو جو حج ہو رہا ہے، تو مالک ملائکہ نوادہ ہے، ملائکہ اپنی عبادت چھوڑو، ویکھو اس بندہ مومن نو جڑا اپنا گھر دا سکون آرام چھوڑ کے میری خاطر ایک لباس پا کے اور سامنے مناج اس گرمی اس موسم دی شدت اچ بیٹھا ہے۔ گواہ رہنا تم کہ محشر کے دن یہ جسے جسے کہے گا میں اسے اسے بخشتا جاؤں۔ گزارش یہ ہے کہ کربلا مولا دی زواری دا کتنا بڑا ثواب ہے، اتھے تک روایت ہے بھئی ایک ایک قدم تے 24,000 حج مقبولہ دا ثواب ہے، لیکن مثال تو حج نہ دیتی گئی ہے نا ثواب دی۔ یہ مطلب ہے کہ معصومین دی نگاہ حج دا شریعت حج دا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ من استطاعتم کہ اگر تمہاری استطاعت ہے تو تم کرو حج۔ معصومین خود بھی تھا، کتنے امام نے جڑے پیدل حج کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام دے کتنے زیادہ پیدل حج نے میرے مولا دے، جڑے سو سن دے ہو سواری نو چابک نہیں ماریا تو پیدل حج کر دے ہیں میرے مولا۔ جس گلی چو گزرے گا بندے احترام دی نظر نال ویکھن گے۔ اور حضرت حاجرہ 7 دفعہ دوڑے، دوڑن دی وجہ قرآن آدھا ہے ماں دوڑی کہ میرا پتر مر نہ جائے۔ اور کوئی وجہ ہے میرے صاحبان؟ یہی ہے کہ ماں دوڑی کہ میرا پتر مر نہ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضرت عباس دے علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا او 7 واری دوڑی کہ میرا مر نہ جائے، رباب 7 واری دوڑی میرا بچ نہ جائے۔ کون مقابلہ کرسی کربلا والیاں انہاں ماواں نال جنہاں پتر قربانی ہستے ایک رات پہلے تیار کر کے رکھے ہیں تے ہر ماں پہ یاد دیا کل اکبر پوچھ دو ہوئے تے تیری لاش میرے خیمے آ جائے۔ کیونکہ مولا حسین علیہ السلام دا سب تو بڑا نقصان علی اکبر آئی تھا۔ ہر ماں علی اکبر دی مثال دے دی اپنے پتر نو، حسین دا سب تو بڑا نقصان علی اکبر ہے، میرا بیٹا تو سب پہلے جانا ہے علی اکبر تو۔ ایک یتیم نو ماں آکیا تو جانا ہے تو میں تیرے تراضی ہونا، تو اس آکیا اماں وین تے کر میری لاش تے ہونی سمجھ کے کر۔ فرمایا نہیں وین میں راضی تیرے تے تاؤں ساں جدن کل اکبر تو پہلے میں تیری سراندی کھلو کے وین کر ساں۔ تو یتیم ماں دی گل بائیں پا کے اماں ہون کر لے، کل پتہ ہی نہ لگ سی اب سراندی کیڑے پاسے سراندی کیڑے پاسے۔ کیوں نہیں یاد مسلمان نو قربانی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور سارے دن دا لاشاں چا کے تھکیا حسین۔ بھائی فون چھوڑنا پلیز، فون چھوڑنا، مسائب آ گیا۔ لاشاں چاڑا صرف تساں، کیونکہ موت تو کوئی گھر خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں۔ تساں صرف اس گل نو اپنے ذہن جگہ دیو کہ جس گھر، ہر گھر جو ہے میرے گھر بھی ہوئے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی قضیہ ہو جائے تو اس رات اس گھر والے دا حال کے ہوندہ ہے؟ بدن چور، احساسات، اس جان علی نال تعلق، رشتہ، نفسیات تے بوجھ، آنسوان دی قطار، کچھ نہ کھان دی ہمت نہ پین دی ہمت، تے جنازہ ایک تے کلے چایا بھی نہیں ہوندہ۔ کم از کم غریب دے جنازے تے 100 بندہ 200 بندہ ہوندہ ہے،
وہ پھر مونڈے بدلا بدلا کے چاندن تے جنازے دے لگ دن تنہ کو جنازے دے نیڑے آن دیندہ ہے لگ دے آپ کر لگن با تو رو اس لگ دن بس ٹھیک ہے دھیو گئے تو بندے دین ہوا دن رو لپیو نو باقی اسی آپ کر لسے میں نے اللہ دی کائنات کوئی دھی دکھاؤ جنہوں پیو دے جنازے تے بندیاں تماچے مارے ہو ہاں مسلمان تو ایک جنازہ چاہویں تے اگلے دن اٹھیا نہیں جاندہ تے میں پیادہ 71 لاش حسین کلیاں چاہیے خدا تو ریاسو قبول کرے اتھی کربلا تازہ ہو سی تو عزادار دہائی نکلا سے 71 لاش میرے مولا مظلوم نے کلیاں چاہیے اور کیا لاشاں غیران دیان کہ دہیں برادی لاش ہے تے ایک برادی لاش نہیں ہے 8 براہمہ دی لاش ہوئے چلو میں بڑا ڈکھا جملہ پیادہ اللہ کرے میں تو ہم سمجھا لوں تے آئے نکلا وے 8 براہمہ دی لاشاں حسین 1 گھنٹے چاہیے اور جس لاشاں جڑیاں لاشاں او لاشاں بھی تسیاں تے جڑا چان اللہ ہے وہ چان اللہ بھی تسا درجات بلند ہون پھر ریاض حسین شاہ وران دے رتوال علی سید دے باوری پڑھ دیان اجی ایک دی لاش چاہ کے حسین خیمے دے باہر رکھ دیان تے میدان چو بہنا دائی بابا ہون میں لے گئے ہائی کر سکو تا بلند کرے کو نال اللہ مومن گواہ ہوئے چاچا ہون میں لے گئے سردار ہون میں لے گئے سجاد دا منڈا ہلا کے آدھائی غربت جے بڑی ہے تو ادھا جنازہ پڑھا میں ادھی لاش چاہیے چلو جڑا بندہ جن نہیں سمجھ سکیا میں شام دی ملکہ تو ایک ہائے ہور تیری پہن لینا 15 چک دے آزاد آ رہو من ذکر دی قسم من شبیر دے سجدے دی قسم من توان پہ قسم دینا اس پاک ذکر دی انفرادی طور تے ہر بندے من دسو بول کے دس سکو ہائے کر کے دس سکو جذبات نال دس سکو انہاں تے رو کے دس سکو بس اتنی گواہی اپنی عقیدت نال ضرور دے دے ہے من کوئی ہو مظلوم وکھاؤ جس لاش چاہیے ہوئے تے بندیاں انہوں ماریا ہوئے توڑی ہائے پہی دس دیئے بھئی ایسا مظلوم کائنات ہے سوائے حسین دے اور کوئی نہیں جس لاش چاہی تے بندے دے ہاتھ جو آیا بندیاں حسین دے اور 3 لاشاں میرے مولا بموں کیے چاہیے پہلی لاش جڑی میرے مولا بموں کی چاہیے علی اکبر دی لاش خدا توڑی ہائے آئیے قبول فرمائے لفظ اکبر بھی آ جائے مجلس تو ہائے علماء دا فتاوہ مجتہدین فرما رہے ہیں کہ علی اکبر نو ہائے واجبات دے نزدیک تر ہے یعنی مومن جس خیال ہے چاہے علی اکبر دی گلتے ہائے کرے ہی کرے اور دوسری لاش جڑی میرے مولا نے بموں کی چاہی وہ شہزادہ قاسم دی لاش باب صدرہ جڑے کربلا دے زوار ہو یقیناً مجلس جو سو تو بسم اللہ باب صدرہ تو مسجد صاحب الزمان یہ جڑا پورا بازار ہے یہ باب صدرہ تو مسجد صاحب الزمان تک جتے میرے مولا لتھے ہیں یہ تقریباً کلومیٹر تو زیادہ فاصلہ بنتا ہے اس پوری شہرانو آدن مقتل قاسم میں جملہ اکثر میں نہیں مجلس استے جا رہے ہم تے میرے نال اتھوں دے سٹوڈنٹ انہوں نے ہاتھ پکڑیا انہوں نے کہا سید اس بازار دا میں تن دکھ دسدا باب صدرہ تو لے کے تے مسجد صاحب الزمان تک یہ پورا تقریباً کلومیٹر تو بعد فاصلہ ہے اس سارے نو آدن مقتل قاسم میں کیا کیوں آدن اس دا کہا اس پورے کلومیٹر تے فروا دے پتر دا 56 ٹکڑا پہ ہو جڑا حسین اینج کر کے چاچا خدا تورے آنسو قبول فرمائے کسے غم میں تیری ہائے نہ آئے عزادار سوائے اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو اس گرمی اس کیتی ہوئی آئے اور میرے مولا ان چاہ کے لے آئے اور تیسری لاش جڑی میرے مولا چاند تے لاش گیا مگر عباس دی لاش رہی کوئی نہ پتہ نہیں میں کے پڑھ گیا تو سکے سن گئے ہو میں آسانی نہ لادا جتو ہاتھ لاندا آئی پھر کھلدا جاندا آئی حسین بکھردا جاندا آئی حسین دا تے خالی مشق تے علم چاہ کے میرے مولا واپس آئے تو علم چاہنا بھی عباس دی لاش چاہنا دے مترادف آئی کیونکہ میرے مولا فرمایا ہی نا یا عباس و انت صاحب اللوائی میرے بھائی آپ میرے علمدار ہیں تو علمدار دا علم چاہ کے وہ بھی ٹوٹے ہویا
پھٹیا ہوئے تے میرے مولا تے کیا گزری ازاداران ہون میں جملہ دینا بھائی سارے دن دیاں لاشاں چا 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 کے تھکیا حسین تے ایتھے حسین ہاتھ رکھیا 71 لاش مختلف نظر آئی بڑا رونا ہے جی میں تو سمجھا لیا ایک ہاتھ حسین نے ایتھے رکھیا تے چوہاں پاسے غریب نو اپنے قاتل نظر آئے ایک کونے جروندیاں بھیڑاں نظر آئیاں تے اچھی آواز نہ لادا ہے کوئی ہے جڑا میریاں بھیڑاں دے پردے بچا تے کیا جواب آیا ہاں بھئی عزتدارو کوئی جواب آیا آیا ایک کے جواب آیا جلدی مارو ساڑی نماز نو دیر پہ جلدی مارو ساڑی نماز نو دیر ہو رہی ہے شیعہ ہو تے شیعہ رہو سنی ہو تے سنی رہو اس بندے نال گل ہے جڑا دہی رکھدا ہے او دی ہائے نہ آئی میں دکھ لگے گا 9 لاکھ آدائی مارو دھی آدھی آئی نہ مارو کوئی نہیں رہے گیا اور زخمی حسین کربلا دی تتی ریت تے لتھا ہویا تے لتھے ہوئے حسین دا کیا پہلے ہاتھ لگا میرے مولا دا ازادار آدن نہیں تو میرے مولا دا قدم مبارک زمین تے آئے ازادار آدن نہیں آئے پھر میں پڑھا کیا میرے مولا رخسار لگا آئے دی لکھ لیے نا جنہیں اس رخسار دی قیمت دا پتہ آئی پوچھو نا جناب زہرا تمہیں اس رخسار دا وزن کیا ہے پوچھو نا رسول اللہ تمہیں توڑی بوسا گاہ ہے حسین دا رخسار اے جے تتی ریت تے لگا ہے سمجھو تے بڑا رونے رخسار زمین تے آیا تے زمین اٹھ دی آئی ہولی ہولی بین آیا بسم اللہ او زینب دا ویر جبریل دیا پرہ تے سمڑ اللہ اے تتی ریت کی میں پسند آ گئی تے 53 منٹ حسین مزین تے آ تے کتھے آئی تھی تیران دیا کہانی کہتے تے 53 منٹ لگے حسین نو نہ تیران تو لاندے ہاں یا حسین لاندہ آیا یا تیر لاندے آئے تے 53 منٹ مرتجز کے کردہ رہا ہون جدن میرے مولا ڈھٹھے نا تسی یہ گل سمجھو تے بڑھ سے تھے کوین کریے راہوار برامت کرائیے جتھے میرے مولا گھوڑے تو ڈٹھے اتھے مسجد صاحب الزمان ہے الکما کنارے زوار ویکھائے ہو وہ میدان دا اد آئی یہ جڑا ہون اتھے الکما ہے یہ جڑی اتھے ہون نہ رہے یہ پھر کسی مجلس سے انشاءاللہ یہ کیا سلسلہ ہے نہیں تو جتھے مولا لتے ہیں اتھے کوئی نہ وہ اد میدان ہے ہون زوار جڑے گئے ہو میری گواہی دے وے تے جڑے نہیں گئے مولا تو لے جاوے میں تو منظر بنا دینا اس پاسے لتھا حسین تے بالکل اس پاسے خیمے تے آدھے چاہ میرے مولا دا حرم ہون جتھے لتھے نا میرے مولا حسین میرے مولا نو چوہاں پاسوں فوجاں ویڑ لیا ہے یعنی فوجاں حالہ بنا لیا ہے دائرہ بنا لیا ہے ہون بھیڑا نو بھیرا نظر نہیں آ رہا بھیرا نو بھیڑا نظر نہیں آ رہا تے بھیڑ قرآن سر تے رکھ کے پیا دی اما فضا ویک میرا حسین بغیر کوئی نہ ہو رہے گیا اما جی تک جیندہ ہے میرے سر تے چادر ہے جدن رہ گیا نا حسین تے چادر بھی لے جائے گی تے بھیڑا آڑیاں چاہ کے ویکھن تے 9 لاکھ دی فوج آدھے حسین دا اس دائرے وچ 9 لاکھ دی فوج دے اس اندر دائرے کوئی نہیں ہے سیاتھی سوائے اسراوار دے میں بھولیا نہیں میں تھکیا بھی نہیں ذکر جو غریب دا کرنا ہے ساری زندگی تو کیا تھکنا میں تھوڑی عقیدے دی نرمی دی وجہ تو رک گیا ہوں میں کوئی الفاظ پردہ پا کے آنکھاں دے تھوڑا دل بھی نہ دکھے تماچے تازیانے تے پھر ہر بندہ رہندا ہے نا اڑا ادب سن کے روے ہن فوج دی کے ترتیب اگے کھڑے نو جڑے غریب تے ریت سٹ رہے پیچھے وہ جڑے پتھر سٹ رہے ہیں پیچھے وہ جڑے تیر انہاں تو پیچھے تلواراں لے پھر گھوڑ سوار پھر اٹھاں تے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جڑے اتوں فوج دے غریب نو پتھر مار رہے ہیں اور مرتجز میرے مولا دا طواف کر رہا تے پیر زور دے زمین نال ماردا ہے تاکہ مٹی اٹھے فوج اور حسین دے درمیان گرد آ جائے تاکہ حسین دا پردہ بنے تے انہاں دا کوئی پتھر کوئی تیر حسین تک نہ آئے اجن نہ رویے تے اجن ہائے نہ کرے چند بندے پتہ نہیں کیڑے خیال ہے سمجھ رہے ہیں میں مصائب دی کیسا طرح کی ہے تے حسین مولا دی کی کیفیت ہے مولا اٹھن لگ دیں تے پتھر لگ دا ہے حسین جھڑ پوندا ہے
تیر لگتا ہے حسین جھڑ پوندا ہے، نیزہ لگتا ہے حسین جھڑ پوندا ہے، بڑیاں ساریاں جائیں تے مکی میرے حصے دی مجلس اس اگلے جملے تھے وہ عزادار کیسا ہے جدی ہون برداشت کر جائے تے آئے نہ نکلے، اچانک تیر لگ دے آئے حسین اٹھدا آیا، نیزے لگ دے آئے حسین اٹھدا آیا، پتھر لگ دے آئے حسین اٹھدا آیا، پتھراں تیران دی حسین پرواہ نہیں کی تھی، پوچھو کیوں نہیں کی تھی تے کیوں اٹھدا آیا، جدو 9 لکھ دے شور چوں حسین دے کرنا تے آواز آئی بابا تیریاں دھیاں دے پردے ہونا ہائے کرنا، امیر بندے دا کام نہیں ہے، غریب دا کام ہے حسین کا ہائے کرنا۔ اور میرے مولا اٹھے تے میرے مولا خیمیاں در منہ کر کے آکھیا صدقے میری دھی بابا قربان یا قرۃ عینی او میری اکھاں دا نور، او بابا قربان کیوں باہر آ گئے ہو؟ ان دھی پیو نظر نہیں آ رہی، مجلس سجبہ کے گل سن لینا سوکھا، ایتے پردے دے باہر اس کنات دے پچھے تن دھی صد مارے تے تن مجلس بھول جاوے، حسین دی دھی تا قاتلیں جو حسین نو صد پائی مارے تے این کر کے پیا دیئے بابا بابا میں تسا نظر نہیں آ رہے، حسین فرمایا بیٹا بابا صدقے، میرے مولا کھڑے ہو گئے تے مرتجز میرے مولا دے پیرہ تے ڈٹھا، آدھے مولا ہون بے نہ میں تن نانے کو سید آدھے نا مرتجز شور سن، مرتجز کن لایا تے متھا پیرہ تے مار کے دے مولا انج لگتا ہے تیری دھی باہر آ گیا، ہائے 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 مولا تیری دھی باہر آ، امام فرمائے دن ہاں میری دھی آ گئی ہے، اکبر دی موت دا مکیا حسین، اتنا رونا نہ دھی دیا ویڑا تھے، مرتجز دے گل لجبائیں پاک کہہ دے مرتجز میرا آخری ویلا ہے، کوشش کر میری دین راہ بنا دے، میں ایک وری تا دھی ہاں نہ لاؤں، کیوں نہیں ہائے ازادار کر رہے، میں ایک وری تا دھی ہاں نہ لاوانا، مرتجز میں ایک وری تا دھی نو سینے نہ لاواں، ایک وری تا دھی دا سر چماں، ان مرتجز انج ٹریا جدو مخدومہ آ رہے ہیں مرتجز اس پاس سے ٹریا، مرتجز فوجہ تے حملہ کیتا، تاکہ میں ایک دائرہ جڑا حسین دے گرد بنے ہویا ہے، ایک دائرہ حسین دے گرد میں ختم کرا تے دھینو پیو نال ملاواں تے دھینو چاہیا ہویا آئی جناب فضا، انج کر کے میری مخدومہ پورا میدان دیکھیا، ہر کوئی آدھائی مارو 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 ادا غازی نہیں رہا، مارو ادا اکبر نہیں رہا، مارو ادا قاسم نہیں رہا، مارو ادے اون محمد مارے گئے، مارو ساڑی نماز نو دیر ہو گئی ہے کوئی ہائے کرنا لاتے ایک ظالم پہ آدھائی مارو پھر دے قتل دے بعد دی دھید اداج بھی لٹڑا، کوئی تو اسی ہائے کرنا لائے مجمع مارو دے قتل دے بعد دیا بہنہ دیا چادرہ لٹڑیاں، کوئی نہیں ایڈا غریب ہوتا میرا سنی مسلمان بھرا، تے مرتجز حملہ کیتا تے میری سائن سکینہ انج آکھے اممہ میں نے تھے لاؤنا، انج تے میں میرا بابا نہیں لگتا، اممہ نظر جو نہیں آ رہا، اممہ بابے نال بول دیا بابے تک آواز نہیں جا رہا، اممہ میں تھے کسے تو کچھ دیا، اس میرا بابا ویکھے اسی فضا کیا کون جان دائی بابے دشمن زمانہ ہی بابے دا آدھی نہیں اممہ دھی مزدور دی ہوئے وہ پیون غریب نہیں جان دی تے حسین دی دھی آئی، اممہ میرا بابا جنت دا مالک حسین ہے، اممہ میں نے تھلاؤ نہ تو میں کسے تو کچھ دیا، خیمیاں تو پچھلے پاسے چٹی داڑی اللہ 80-85 سالان دا بندہ آئی، حافظ قرآن آئی، کوفے دی ایک مسجد جا پیش نماز آئی، کوفے دیاں بچیاں نے قرآن پڑھاندہ آئی، یہ حرام زادہ گھوڑے تے بیٹھا آئی جتنا حسین دی سامنے آکے کہ نہیں میرا بابا ویکھی آئی، وہ بندہ امیر ہے تو حسین دا نہیں لگتا کچھ جڑا ہون ہائی نہ کر سکے، علم نب کے معافی منگی مجلس مک جائے، اوتھے دروازے تے شامی کوئی 4 سالان دی بچی تواڈے چو کسے دا دامن نہ پے تے تو آنا کہ مجلس سنن آئی ہم تے رش ڈھیر ہے بابے نال آئی ہم میں میرا بابا نہیں لگتا، میں نے ہائے کر کے دست تو ماچا مرے سے تو آپ سے میں تیرا بھرا میں تیرا چاچا میں تیرا ماما جب تک تیرا بابا نہیں آدھا میں تیرا نہیں چھوڑ دا، ظالم آدھا کہنی دھیئے بی بی آدھیا نا بنت الحسین، حسین دا نام آیا ہے حرام زادے کھبے ہاتھ دیا 5 انگلیاں حسین دے حوالہ چھپا لیا، جیندہ سار دکھدائی بندہ ماتم نہ کرے، اس سجے ہاتھ دا تماچا مارے آئے نکے نکے ہاتھ جوڑ گئے، اولے اولے آدھی ہے اور مار مگر میں نو نساؤ کتھے لہا، مرحبا 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 میرا بہروا مولا علا جلیہ صاحب الزمان میرا بہروا مولا اس ویڑے دا وارث مولا انہاں دے ویڑے آباد فرماؤ،
میں لکھوری آقا خدا تو ماتم قبول کرے سیدہ تازہ زوارا 14 دا زوارا بیت اللہ دا حاجیاں علم میرے سامنے ہے رہوار میرے سامنے ہے جھولی چائی کھڑا میرا اللہ جتنے حسین دے قتل دے ہائے پائے کر دینا انہوں نے ایک وری ہو جا بکا جتے بابا مری ناری آئے دیا دی رہی ہے نا مارو انہیں اچھڑا میڑا لے تیری ہائے نہیں آمین ہے تیری ہائے نہیں آمین ہے بیجا میرا چاند کچھے بہا دیو سینڈ دا واسطہ یہ تھی بیجا انہیں نظر میرے پاسے رکھیا ہے میں ہر آزادار تو ایسا ہاتھ مان کے پیا پوچھنا اگے جی میں روایت ہے میں ان پڑھا میں نے ہاتھ نال اشارہ کر کے دسو کر دیو ماتم لایا قرآن رکھ میرے سارتے ہی پوچھیا میرا بابا کی تھئی اس تماچا ماریا ایک کتے دا پتر مارتے بیٹھائی ہاتھ نال دا سکدائی انگلی دا اشارہ کر سکدائی اس ہاتھ نال نہیں دسیا میں نے غازی دی قسم ہے اس تیر کمان اچ پایا ہے آدھے تیر دی نوک میں جبے تیر گیا نہیں بابا بیٹھائی ہے اس تیر چھوڑیا ہے تیر حسین دے متھے بچا لگائے سین چادر لہائیے چاچے دو مو کر کے آدھیے نگران علی دیا او دیا دا میں رول گیا ویچ سہرا او بیٹھا جھنکا جل جی مرحبا 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 لکھوری بابا لکھوری بابا میں ہزار وری آکھاں آنسو چلے ہوئے نزاداراں دے رخسار آنسوان نال بھرے ہویا ہے انہاں آنسوان دے بدلے خدا شام دکھاوی کدے نہ پڑ جا جے ہائے تے نہ جڑو آ دھی پیو دے سامنے آئیے سجے پاسے آئیے ہولے ہولے بیڑا ہے اکبر دا بابا اکبر میں آ گئی ہے کوئی بلند ہے کرنا لا شبیر نہیں بولے ایک اشارہ کرنا اللہ کرے تیرے ذہن تھوڑی جائی جھا ملے کھپے پاسے آئیے آدھیے زینب دویر او میں جو دیکھ میں ملنے نہیں غریب دا جواب کوئی نہیں آیا جیڑا دھی رکھنا ہے بڑا اوکھا برداشت کرے گا میری سین ہون پیو دے سجے کھبے نہیں آئی بابے دے سامنے آ گئی ہے بابے دے سامنے آ کے فوج رکن کیتی ہے میری سین زخمی رخسار تو چادر ہٹائی ہے دیا دیا میں جو دیکھ تیرے قاتل مارے امیر بندہ جلی ہائے نہیں آئی امیر بندہ جس باتوں نہیں کیتا میں جو دیکھ تیرے قاتل مرے دے رہے شبیر نہیں بولیا فضا دا دامن نہ پیاسا آدھیے آدھی وال جلیے میرے نال نہیں بلینا پہلا قدم دھی چایا ہے ہوران دے وال کھل گئے دوسرا قدم چایا ہے فرات مچھلیاں تڑپیاں تیسرا قدم آیا ہے حیوانہ دیا گوڑیاں زمین تے آئیاں جبریل تاج لہایا ہے علی دے پتر دیا پیرا تے رکھیا ہے آدھائی استاد دا بچڑا اللہ پیادائی کالمہ خالی ولی آیا آج دھی خالی ولی ویدیا سکینہ واپس بلا لائے غریب بائی ودھا کے یادائے میں لحظے دا مہمان کھڑا ہے حاضر پیودا سی میرے بعد تیرو لڑائے مرحبا مرحبا لکھوری بابا بیڑے کران یا برامدی کروا دے آنسو تے آ گئے نا عبادت تے ہو گئی ہے مارن تے مقصد نہیں ہوتا نا بیڑے کران یا برامدی کروا دے کل دی گل ہے گجر خان پہ پڑھدا ہے عزادارہ اس تو اگے نہ پڑھن دیتا پرسوں دی گل ہے داہاڑ دی گل ہے میاں لیچ پہ پڑھدا ہے عزادار اس اشارے تو اگے نہ پڑھن دے رہے ہیں میں تازہ زبارا میں اکھی نال میں کھایا اگر میں غلط آکھا میں جناب زہرا معاف نہ کریں تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا نصیب ہے جتھے حسین لتھا ہے اور جائے جتھے حسین قتل ہو جائے اور جائے لہن علی جا تو مقتل گاتا 1.25 کلومیٹر دا فاصلہ بڑھنا ہے میں تے کرو سوال سید زادہ اے اتنا فاصلہ حسین کی میں آیا ہے آپ نہیں آیا قاتل والا جو ناب کے لائے آیا ہے جنہ سارے دکھ دائے بندہ ماتم نہ کر رہے اے سارے راہ
لکھواری بابا لکھواری تیمور لکھواری بابا لکھواری بابا لکھواری بابا لکھواری بابا 7 قدمات دی گئی ہے میرے مولا نے سجدے سر رکھیا ہے بس پڑھ لیا مسائب ایک اشارہ کردہ پھر تیرے ماتم دی منزل ہے اس اوتھوں نہ پیا ہے جتھے ماں کنگھیا دے دیا کون کرے گا ماتم اس حسین دی گردن مروڑی ہے خنجر دی نوک شبیر دی گرد رکھی ہے حرامی تانا مار کے آدھائے ہون صادقاوی تینو آن چھڑاوے آیا تیرا کن گیا اکبر ہائے لالے 4 ضربہ چلیاں سکینہ اتے آئیے رو کے آدھیے ہاتھ گاڑ میرا پیو دیا ظلفہ چوں باشندہ کو میں جفادہ او گنڈ کھالی وے کھکے بابے دی نہ دے تکلیف زیادہ چل گئی ضربہ سین مقتل دوڑیے رو کے آدھیے بیٹھا سائیاں کاٹ قتل کرے لائے میرے پیونو شما رکلینا او ہر ضرب تے تیرا ہائے ناچے لائے اسمت دا پاک نگینا رول بھی آئے شمر سر جایا ہے ہاس کی یاد آئے جاؤ لوٹ لو چادر ہائے آلیا دی انو کر دیو سارے اریانے او میں لٹنا دار بس بابا ہو گئی عبادت ہو گئی اچھا میں پڑھدا تسی آخری عبادت کرو سر تے ہاتھ رکھو میں پڑھدا سر تے ہاتھ ایک رائن پڑھدا اگر زلالہ دا دل ہے تو پڑھدا شام غریبہ شمرالیا دی چادر چاہیے عباس دی لاش تے آیا ہے ہاس کے یاد آئے اے برکائے تیری ہائے بہن زینب دا کوئی واس لگ دائی تے لائے او میں لٹ آئی داد ٹھہرو یہ میں سیدہ آکھنے مجلس صدا کی دوسری نشست بھی شامل ہو گئی نوہ خان یا حسین 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 بولو یا حسین یا حسین یا حسین